الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مائی ڈیئر برادرز، فیضان مدنی قاعدہ کورس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سبق پڑھنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث پاک کا مصداق بننے کے لیے میں قرآن پاک سیکھوں گا، اور میں اپنے نیت کر لیتا ہوں کہ میں قرآن پاک سکھاؤں گا۔ حتیٰ الامکان کوشش یہ کریں کہ جب سبق پڑھیں تو باوضو ہو کر پڑھیں گے۔ کلاس میں پوری توجہ کے ساتھ سبق پڑھوں گا۔ جہاں جہاں مجھے رپیٹ کرنے کا کہا جائے، پڑھنے کا کہا جائے، میں ساتھ ساتھ دہرائی کروں گا، میں بھی ساتھ پڑھوں گا۔ قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے لیے، مخارج کے ساتھ سیکھنے کے لیے میں دن رات کوشش کروں گا۔ کلاس کے علاوہ بھی میں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے لیے وقت دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ ان سب کی میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے اور زور سے کہیے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے اسلام بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تسہیل۔ تسہیل کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، امالہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا۔ تسہیل کے معنی کیا ہے؟ میرے ساتھ دہرائیے، نرمی کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ مطلب کیا ہے؟ دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب یعنی ضروری ہے۔ پھر رپیٹ کر لیتے ہیں، تسہیل کسے کہتے ہیں؟ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا۔ تسہیل کے معنی کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ، نرمی کرنا۔ اچھا، کیا مطلب؟ یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں۔ اچھا، تسہیل قرآن پاک میں کتنی جگہ پر ہے؟ قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے۔ آپ کے سامنے سکرین شو ہو رہی ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے تسہیل سرکل میں، اور اس کے ساتھ حمزہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ایک بلیک کلر میں حمزہ ہے اور دوسرا بلیو والا حمزہ ہے۔ جو دوسرا والا حمزہ ہے بلیو والا، اس کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، سختی اس میں نہیں کرنی۔ اس حمزہ کو جو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اس کو کہتے ہیں تسہیل۔ کیا کہتے ہیں؟ جی ابھی انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے۔ پہلے اوپر والے رولز ہم پڑھ لیتے ہیں۔ آگے ہے امالہ۔ نیکسٹ کیا ہے؟ امالہ۔ زبر کو زیر کی طرف، زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف، الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ پھر دہرا لیتے ہیں، زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ اب اس کو پڑھیں گے کیسے؟ امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھیں۔ امالہ کی را کو کیسے پڑھیں گے؟ اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھیں، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے۔ جیسے ہم اپنی زبان میں ستارے بولتے ہیں، پیارے بولتے ہیں نا،
تو ایسے ہی اس کو ری نہیں بلکہ رے پڑھنا ہے. مائی ڈیئر بردر، امالہ کے سپیلنگ کس طرح کریں گے؟ امالہ کے سپیلنگ بھی سیکھ لیتے ہیں. اس کے سپیلنگ ایسے ہوگے: میم جیم زبر مج. کیسے پڑھیں گے؟ میم مج. جی شاباش. آگے را امالہ والی رے. ہاں کیا بنا؟ مج رے. جی ہا الف زبر ہا. اب کمپلیٹ پڑھیں گے اس کو: مج رے ہا. جی ماشاء اللہ. جس نے میرے ساتھ رپیٹ کیا ہے، دعائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کو جلد از جلد قرآن مجید صحیح مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنے کی سعادت نصیب فرما اور بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. آمین. جی جناب، ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے وہ ہے بئسا الاسم الفسوق. پیارے اسلام بھائیو، اس کلمے میں لام سے پہلے لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں. 2 الف ہے اس میں، ایک لام سے پہلے اور ایک لام کے بعد، بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں گے. دونوں الف نہیں پڑھنے ہم نے، بلکہ جو لام لکھا ہے اس کو ہم زیر دے کے پڑھیں گے. جیسے دیکھیں آپ کے سامنے ہے، یہ الف ہے لام سے پہلے، یہ والا بلیک والا ریڈ والا لام ہے، اس سے پہلے الف ہے. اور ریڈ والا جو لام لکھا ہے اس کے اندر بھی ایک الف لکھا ہوا ہے. ان دونوں الف کو ہم نے نہیں پڑھنا، بلکہ کیسے پڑھنا ہے؟ لام سین زے لس. ہاں جی لس، اس کو پڑھنا، اس نہیں پڑھنا بلکہ لس پڑھنا ہے اس کو. چلیں سبق کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے جو تسہیل پڑھا اس کو ہم پڑھتے ہیں: اعجمی وعربی. آپ بھی پڑھیے، پھر پڑھیے: اعجمی وعربی. جی یہ دوسری والی جو حمزہ ہے اس کو ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. آگے آئیے، ہمارے پاس ہے امالہ. جی کیا ہے؟ امالہ. امالہ کی راء کیسے پڑھیں گے؟ رے کی طرح پڑھیں گے. ماشاء اللہ. چلے اس کو بھی پڑھتے ہیں: مجریہا. پھر پڑھتے ہیں مجریہا. جی ماشاء اللہ، ویری گڈ. چلیے آگے پڑھتے ہیں: بئسا الاسم الفسوق. اب تینوں کو ملا کر پڑھتے ہیں، پورا پڑھتے ہیں: بئسا الاسم الفسوق. جی خیال کرنا ہے اس میں حمزہ نہیں پڑھنی بلکہ لام پڑھنا ہے. بئسا الاسم الفسوق. جی ماشاء اللہ. آگے چلتے ہیں، اس سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں: صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مائی ڈیئر بردرز، ہمارے پاس لیسن نمبر 21 ہے وقف. لیسن نمبر 21 کیا ہے ہمارے پاس؟ وقف. جی اس لیسن میں ہم پڑھیں گے وقف کے معنی کیا ہیں، جس کلمے پر وقف کیا جائے اسے کس طرح پڑھیں گے، اور کلمے پر جب وقف کیا جاتا ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے، کلمے کے آخر میں مختلف حرکات آنے سے اس کو وقف میں کیسے پڑھیں گے، گول تا کو ہم وقف میں کیسے پڑھیں گے،
نون قطنی اور دوسرے قواعد ہم اس میں جانیں گے. ٹھیک ہے، چلیں. سب سے پہلے وقف. سب سے پہلے کیا ہے؟ وقف. وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں. وقف کے کیا معنی ہیں؟ ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں. جی، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں ختم کر دیں گے. جی، پھر پڑھتے ہیں. وقف کے کیا معنی ہے؟ ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں. یعنی جس کلمے پر وقف کریں، جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں ختم کر دیں گے. جہاں پر ہم وقف کریں گے وہاں پر آواز اور سانس دونوں ہم نے ختم کر دیں. مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اب میں نے عالمین پر وقف کیا، جہاں پر میں نے اپنی آواز بھی ختم کر دی اور سانس بھی ختم کر دی، دونوں کو ختم کر دیا. کیوں؟ کہ جہاں پر وقف کیا ہے. آگے سنیے. کلمے کے آخری حرف پر، کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، جو تینوں حرکات ہیں، زبر، زیر اور پیش. آگے دو زیر دو پیش. ہاں، یہاں پر دیکھیں دو زبر نہیں آیا، اس کا قاعدہ الگ ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے. دو زیر دو پیش آیا. اس کے بعد کھڑا زیر الٹا پیش. ہاں، یہاں پر بھی دیکھیں کھڑا زبر نہیں آیا، اس کا بھی الگ سے رول ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے. جب یہ سائن ہو زبر، زیر، پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زبر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے. جب یہ سائن ہوں گے، یہ حرکات ہوں گی تو وقف میں کیا کر دیں گے؟ ہم ان کو ساکن کر دیں گے. اس کی مثال آگے آ رہی ہے انشاءاللہ سبق میں. اگلا، کلمے کے آخری حرف پر دو زبر. ہاں، یہاں پر دو زبر نہیں تھا، دو زیر تھا، تو اب دو زبر آ گیا. کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں گے. میرے ساتھ پڑھیے. کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں گے. جی، جیسے مثال کے طور پر علیمن ہے، اگر کوئی یہاں پر سٹاپ کرتا ہے تو پڑھیں گے علیما. یہ دو زبر تھا تو اس کو وقف کیا ہم نے تو الف سے بدل دیا. آگے سنیے. کلمے کے آخر میں، کلمے کے آخر میں گول تا، یہ گول تا ہوتی ہے، راؤنڈ ہوتی ہے، گول تا پر کوئی بھی حرکت ہو، گول تا پر کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین، اس سے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے. گول تا پر چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زبر ہو، دو زیر دو پیش ہو، کوئی سی بھی سائن ہو تو وقف میں سے کیا کرتے ہیں؟ ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں. آگے پڑھیے. کھڑا زبر. ہاں، جہاں پر ہم نے کھڑا زیر پڑھا تھا اور الٹا پیش، کھڑا زبر نہیں پڑھا تھا. اب ہم پڑھیں کھڑا زبر کے بارے میں. کھڑا زبر حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. کھڑا زبر حروف مدہ جو تین ہم نے پڑھے تھے سبق نمبر 7 میں، الف، واو اور یا. اور ساکن حرف جو ہوتا ہے جس کے اوپر جزم ہوتی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں. اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. یہ تین ایسے ہیں، کھڑا زبر اور حروف مدہ اور ساکن حرف جب وقف کریں گے ان پر تو یہ تبدیل نہیں ہوں گے. آگے
مشدد حرف، جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اس کو مشدد بولتے ہیں۔ مشدد حرف پر وقف کی صورت میں جب مشدد ہوگا، جس کے اوپر تشدید ہوگی، جب اس پر وقف کریں گے تو اس میں تشدید تو باقی رکھیں گے مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں گے۔ جو مشدد حرف ہے جب اس پر وقف کریں گے ہم تو اس میں تشدید تو باقی رہے گی مگر حرکت جو نا وہ ظاہر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سائن، یہ وقف کی علامات انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، نون قطنی، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ جی، نون قطنی کسے کہتے ہیں؟ اس کو پھر پڑھتے ہیں ہم۔ تنوین کے بعد جو دو زبر، دو زیر دو پیش ہوتی ہے اسے تنوین کہتے ہیں۔ اس کے بعد حمزہ وصلی، حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جو دو کلموں کو ملانے کے لیے آتا ہے۔ یہ وصل میں، وصل کا مطلب ملانے کی صورت میں ہے۔ حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں یعنی ملانے کی صورت میں حمزہ وصلی جو ہوتا ہے اس کو گراتے ہیں۔ گرانے کا مطلب یہاں پر اس کو سائلنٹ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تنوین کی نون کو، حمزہ وصلی کو ہم نے سائلنٹ کر دیا، گرا دیا، تو اب کیا کیا؟ تنوین کا جو نون تھا، ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر 5 میں کہ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو آخر میں آتا ہے۔ تو تنوین کا جو نون ساکن ہوگا اس کو ہم زیر دے دیں گے، زیر دینے کے بعد ایک چھوٹا سا نون لکھ دیتے ہیں، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ ابھی سبق میں آئے گا تو انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیو، نون قطنی والے کلمات کے ہم نے سپیلنگ کیسے کرنے ہیں آئیے یہ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس ہے شیبہ نسماؤ، اس کے سپیلنگ ہم نے کیسے کرنے ہیں؟ سپیلنگ کیسے کرنا ہے؟ شین یا زیر شی، با دو زبر بن، شی بن، حمزہ سین زبر اس، شیبہ شیبن اس۔ ٹھیک ہے، اب سین زبر سا، اسا، اب سین زبر سا، اسا، میم الف زبر ما، السما، میم الف زبر ما، السما، حمزہ پیش او، السماء، السماء۔ اب ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ شیبہ نسماء، کیسے پڑھیں گے؟ جی ماشاء اللہ۔ آگے علامات وقف ہیں، چند علامات وقف کی تفصیل کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جب ہم قرآن پاک کی ریسائٹ کرتے ہیں تو کہیں پر سرکل آ جاتا ہے گول دائرہ، کسی جگہ میم لکھا ہوتا ہے، کسی جگہ طا لکھا ہوتا ہے، کسی جگہ جیم لکھا ہوتا ہے، تو کسی جگہ زا لکھا ہوتا ہے، کسی جگہ صاد اور کسی جگہ لا لکھا ہوتا ہے۔ ان کی تفصیل کیا ہے اس کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے گول دائرہ، سب سے پہلے گول دائرہ۔ پیارے اسلام بھائیو، یہ گول دائرہ جو وقف تام کی علامت ہے، یہ کس کی علامت ہے؟ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے۔ وقف تام یعنی مکمل وقف اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے۔ یہاں پر کیا کرنا ہے ہم نے؟ یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ گول دائرہ کس کی علامت ہے؟ وقف تام کی۔ اور کس کے مکمل ہونے کی علامت ہے؟ آیت کے مکمل ہونے کی علامت ہے۔ یہاں پر کیا کرنا ہے ہم نے؟ ٹھہرنا چاہیے۔ جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس میم۔ نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ میم۔ یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ میم کس کی علامت ہے؟ وقف
لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے. جی میم کس کی علامت ہے؟ وقفے لازم کی علامت ہے. دو چیزیں ذہن میں رکھیں. فرسٹ یہ کہ میم کس کی علامت ہے اور جہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، میم وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ضرور ٹھہرنا چاہیے. قرآن پاک پڑھتے ہوئے میم آ جائے تو وہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے. تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے. تو کس کی علامت ہے؟ وقف مطلق کی علامت ہے. پہلے علامت پکڑیں، اس علامت کا نام کیا ہے؟ تو کا وقف مطلق. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کرنا کیا ہے؟ یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا کیا ہے؟ بہتر ہے. جیم جیم وقف جائز کی علامت ہے. جیم کس کی علامت ہے؟ وقف جائز کی علامت ہے. یہاں پر کیا کرنا ہے؟ یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. میم پر ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. آپشنل ٹو اسٹاپ ہے. اگر آپ ٹھہر جائیں تو بہتر ہے، اگر نہیں ٹھہرتے تو تب بھی نہ ٹھہریں تب بھی جائز ہے. زا یہ وقف مجوز کی علامت ہے. زا کس کی علامت ہے؟ جی وقف مجوز کی علامت ہے. یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. ٹھہرنا تو جائز ہے مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. زا کس کی علامت ہے؟ وقف مجوز کی. یہاں پر کیا کرنا ہے؟ یہاں ٹھہرنا جائز ہے مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. آگے ہے صاد. نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ صاد یہ وقف مرخص کی علامت ہے. صاد کس کی علامت ہے؟ وقف مرخص کی علامت ہے. یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. صاد پہ کیا کرنا چاہیے؟ ملا کر پڑھنا چاہیے. یہ کس کی علامت ہے؟ وقف مرخص کی علامت ہے. یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. جی مائی ڈیئر برادرز، آگے ہمارے پاس ہے لام الف یعنی لا. اگر آیت کے اوپر لا لکھا ہو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے. اگر آیت کے اوپر لا لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں پورا حضرات کا اختلاف ہے. ہاں آیت کے علاوہ، اگر آیت کے علاوہ لا لکھا ہو تو نہ ٹھہرے. اگر آیت کے علاوہ درمیان میں لا لکھا ہو تو وہاں نہ ٹھہریں. اعادہ کسے کہتے ہیں؟ وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں. اگر کسی نے پڑھا اور رک گئے اور کوئی وقت کا سائن بھی نہیں ہے تو پیچھے سے ملا کر جو پڑھنا ہے اس کو اعادہ کہتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ علامات وقف سمجھ آ گئے ہوں گے. مزید اس کی مشق کیجیے، پریکٹس کیجیے. مدرسہ بالغان میں خوب شرکت کیجیے، محنت کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو آ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں. یہاں پر باکس بنے ہوئے ہیں. باکس میں دو طرح لکھا ہوا ہے. پہلا جو لکھا ہوا ہے یہ وقف کے بغیر ہے، صادقین. اور نیچے جو لکھا ہوا ہے یہ وقف کی صورت میں لکھا ہوا ہے، وقف میں لکھا ہوا ہے. قرآن پاک میں ایسے نہیں لکھا ہوگا لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ لکھا ہوگا. اگر وقف نہیں کرتے تو پھر کیسے پڑھنا ہے اس کو، اور اگر وقف کرتے ہیں تو پھر اس کو کیسے پڑھنا ہے، یہ طریقہ آپ کو یہاں بتایا گیا ہے. میرے ساتھ مل کر پڑھیے. صادقین، آگے وقف صادقین. جی اچھا، پہلے والے پر آپ بتا سکتے ہیں صادقین. یہاں
کون سا قاعدہ یوز ہو رہا ہے؟ جی یا مدہ، شاباش، ویری گڈ. یا مدہ کیوں ہو رہا ہے؟ جی جی ماشاء اللہ، ویری گڈ ویری گڈ. جس نے بتایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مدینہ پاک کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، آمین. اگر واف کرتے ہیں صادقین، پھر یہاں پر کون سا قاعدہ یوز ہوگا؟ جی مد عارض. اچھا مد عارض کیوں ہو رہا ہے؟ جی یا مدہ کے بعد نون پر عارضی سکون ہے اور اوپر مد بھی لگی ہوئی ہے، تو یہاں پر مد عارض ہوگا. مد عارض کو 3 الف کھینچ کر پڑھیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے صادقین. ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں. نادمین، آگے وقف، نادمین. آگے پڑھیے. مستقیم، مستقیم. جی آگے ہے فیہ، آگے وف فیہ. جی آپ میں سے بتا سکتے ہیں یہ تو جو ہے یہ وف کی کون سی علامت ہے؟ جی وقف مطلق کی علامت ہے. یہاں پر ٹھہرنا کیا ہے؟ بہتر ہے، ماشاء اللہ. آگے پڑھتے ہیں. شفتین، آگے وف شفتین. جی اوپر شفتین پڑھا ہم نے، تو آپ میں سے کوئی اسلامی بھائی بتا سکتا ہے شفتین میں یہاں پر کون سا رول یوز ہو رہا ہے؟ جی یالین، ماشاء اللہ. اچھا یالین کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں جی یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اور اگر یہاں پر وف کرتے ہیں تو پھر اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جی شفتین. تو یہاں پر کون سا رول یوز ہوگا جب وف کریں گے؟ جی مد لین عارض. مد لین عارض کیوں ہو رہا ہے؟ جی یا ساکن سے پہلے زبر ہے اور یہاں پر عارضی سکون ہے، اس وجہ سے یہاں پر مد لین عارض ہو رہا ہے، اور اس کو بھی 3 الف لمبا کر کے پڑھیں گے. بالحق، آگے وف بالحق. جی ہم نے پڑھا تھا کہ تشدید والے حرف کو جب وف کرتے ہیں، جب سٹاپ کریں گے، رکیں گے، تو تشدید تو باقی رہے گی لیکن حرکت اس پر ظاہر نہیں ہوگی. جیسے اوپر آپ دیکھیں پہلے تھا بالحقی، اور نیچے والے پہ دیکھیں تشدید تو باقی ہے لیکن حرکت کوئی بھی نہیں ہے. آگے پڑھتے ہیں. نستعین، آگے وف نستعین. جی ماشاء اللہ. آگے پڑھیے. جشاء، وقف میں جشاء. جی یہاں پر حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، جب ملا کر پڑھیں گے تو جشاء پڑھیں گے، اور جب وف کریں گے
تو پھر اس پر جشا حمزہ پر جھٹکا دیں گے. ٹھیک ہے. من قبل جی وقت میں من قبل جی آپ میں سے بتا سکتے ہیں یہاں پر من قبل میں ہم نے آواز ناک میں کیوں لے کر گئے ہیں؟ جی اخفا ہو رہا ہے. ماشاء اللہ. اچھا چلیں بتا دیں اخفا کیوں ہو رہا ہے. جی نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے. اچھا چلیں ایک اور بات آپ سے پوچھ لیتے ہیں. کب کہ جو با ہے یہاں پہ بھی بتا دیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. جی قلقلہ ہو رہا ہے. ماشاء اللہ گڈ. آگے شہرین وقت میں شہر شیئن آگے وقت شیء جی قسطی وقت میں قسط. ہاں یہاں تو پہ جب وقف کریں گے کیا ہوگا کلکلا ہوگا. ماشاء اللہ. کیوں کہ جہاں پر کلکلا ہے تو اور اس کے اوپر جزم ہے جب حروف کلکلا ساکن ہو تو ان پر کلکلا کرتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. لہون لہو قدیر قدیر برق برق به وقت میں بھی عبادی آگے وقت عبادی بِأَمْرِهِ ہاں وقت میں کیسے پڑھیں گے بِأَمْرِهِ بِأَمْرِهِ. آگے چلیے. رَبَّهُ وقت میں رَبَّهُ رَبَّهُ أَخْلَدَهُ وقت میں أخلدہ موازینہ وقت میں موازینہ الفافن آگے وف الفافا جی پیارے اسلام بھائیو آپ بتا سکتے ہیں یہاں پر ہم نے الفافا کیوں پڑھا. جی ماشاء اللہ. جب دو زبر آ جائے جب اس میں وقف کریں گے تو اس کو ایک زبر سے بدل دیں گے اور وہ الف مدہ بن جائے گا. اس وجہ سے یہاں پر ہم نے الفافا پڑھا. آگے چلتے ہیں. علماً آگے وقف علما نبیًا وقت میں نبیًا. اس کی انشاءاللہ خوب ہم پریکٹس کریں گے. پریکٹس کرتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے روایت کریں گے گھر میں تو انشاءاللہ مزید اس میں بہتری آئے گی. آگے چلتے ہیں. قوتاً آگے وف قوہ
جی ہم نے پڑھا تھا گول تا کے بارے میں. گول تا کے بارے میں کسی کو یاد ہے؟ جی بتائیے. گول تا میں جب وقف کرتے ہیں تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. گول تا میں جب وقف کرتے ہیں تو اس کو گول ہا سے بدل دیتے ہیں. تو ہم نے قوتن کو جب وقف کیا تو قوہ پڑھا، اس کو ہا سے بدل دیا. آگے اس جیسے اور بھی آ رہے ہیں. رقبتن، آگے وقف رقبہ. جی جاریتن، وقف میں جاریہ. ہاں ایک بات کو خاص خیال رکھنا ہے، جب ہم اس میں وقف کریں گے تو ہا کو کلیئر کرنا ہے. ہماری ہا کی آواز جو نا وہ کلیئر ہونی چاہیے. جیسے جاریہ، آخر میں ہا جو ہے اس کو کلیئر ہونا چاہیے. جی آگے چلتے ہیں. وَتَوَلَّى، جی وقف میں بھی سیم وَتَوَلَّى. کیوں؟ ہم نے پڑھا تھا پیچھے قاعدے میں کہ جب کھڑا زبر ہو، جب اس پہ وقف کرتے ہیں تو اس کو تبدیل نہیں کرتے. ماشاء اللہ. تو اس کو بھی ہم نے چینج نہیں کرنا. وصل میں بھی یعنی ملانے کی صورت میں اور وقف یعنی رکنے کی صورت میں بھی، دونوں صورتوں میں اس کو وَتَوَلَّى پڑھیں گے. من الاولی، وقت میں بھی سیم من الاولی. فترضى، فترضى. جی آگے پڑھتے ہیں. وانحر، یہ وقت میں بھی وانحر پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا جو ساکن حرف ہوتے ہیں اس کو وقت میں بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے وصل میں. تو وصل میں بھی اور وقت میں بھی ساکن حرف دونوں ایک جیسے ہی پڑھے جاتے ہیں. فرغب، وقت میں فرغب. فحدث، فحدث. جی فیہا، وقت میں فیہا. جی کچھ یاد ہے آپ کو؟ ہاں یا الف پہ کیا ہو رہا ہے؟ الف مدہ. الف مدہ کیوں ہو رہا ہے؟ جی الف سے پہلے زبر ہے. ماشاء اللہ. جی ہم نے پڑھا تھا جب حروف مدہ ہوں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، جب ان پر وقف کیا جاتا ہے تو ان میں بھی وقف میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو یہ وصل میں بھی فی ہا پڑھا جائے گا اور وقف میں بھی فی ہا پڑھا جائے گا. اسی طرح آگے تہتدو، وقف میں بھی تہتدو. قولی، وقف میں بھی قولی. جی اب ہم پڑھیں گے نون قطنی کے بارے میں. نون قطنی کے جو ہم نے پیچھے قاعدہ پڑھا تھا، اب اس کی جہاں پر ہم مشق کریں گے. ٹھیک ہے. نون قطنی جو ہے پیارے اسلام بھائیو، یہ وصل میں پڑھا جاتا ہے، وقف میں نہیں پڑھا جاتا. تو پہلے جو لکھا ہوا ہے وہ اوپر نون قطنی لکھا ہوا ہے، چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے، یہ نون قطنی کو شو کر رہا ہے. تو یہاں پر ہم نون کو تو پڑھیں گے، لیکن جب ہم وقف کریں گے پھر ہم نون قطنی کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ نون قطنی وصل میں پڑھا جاتا ہے، وقف میں
نہیں پڑھا جاتا. میرے ساتھ دہرائیے. خیر الوصیت، یہ وصل میں ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے. خیر الوصیت. آپ وقت میں کیسے پڑھیں گے اس کو؟ آگے وقت میں کیسے پڑھیں گے؟ خیر الوصیت. جی سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی جی ماشاء اللہ. مزید پریکٹس کرتے ہیں نون کتنی کی. شیبان السماء. جی وقت میں کیسے پڑھیں گے اس کو؟ شیبا السماء. جی ماشاء اللہ. وصل میں پڑھیں گے نون کتنی کو ایسے. ٹھیک ہے. میرے ساتھ دہرائیے. منیبین ادخلوہا. وقت میں منیب ادخلوہا. جی مبینی نقتلو. وقت میں مبین اقتلو. جی آگے پڑھتے ہیں. قدیرن الذی. قدیر الذی. خبیرن الذی. خبیرا الذی. جی پیارے اسلام بھائیو، اس کی آپ نے خوب مشق کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ کلاس ٹائم کے علاوہ بھی اس کو ہم نے دہراتے رہنا ہے. مدرسہ المدینہ برائے بالغان جہاں پر لگتے ہیں وہاں پر شرکت کرنی ہے اور مزید اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجئے. اس سے یہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ کہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملتی رہی. اور ہمارے چینل کو لائک بھی کر دیجئے. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرہ. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.